تجھے کبھی اپنی اس بد نصیب پھوپھی کی یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی تجھے ترس نہیں آیا اپنی پھوپھی پر؟ بول کہاں تھا اب تک؟ شیرو روتے ہوئے: یہی تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی کوشش کیوں نہیں کی میرے بارے میں جاننے کی؟ مجھے میرے ماما مامی اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر آپ نے ایک بار بھی ان سے مل کر کچھ جاننا ٹھیک نہیں سمجھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو آپ کو اپنے منّے کی ذرا بھی یاد نہیں آئی؟ ثمینہ کیسے آتی؟ میرے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے بھائی بھابھی کی تمہاری لاش بھی دیکھنے نہیں دی، اوپر سے جھگڑا بھی کیا۔ وہ تمہارے نانا نانی اور تمہاری ماں کی موت کا ذمہ دار محمود بھائی کو ٹھہرا رہے تھے۔ اوپر سے انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر کوئی کبھی ان کے گھر آیا تو وہ جان سے مار ڈالیں گے۔ شیرو، آپ تو جانتی ہیں نا سب کو۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ لوگ ایسا کر سکتے تھے؟ آپ سے جھوٹ بولا گیا تھا پھوپھی۔ ہاں، میں زندہ ہوں۔ یہ بات ضرور چھپائی گئی تھی، جس کی شاید کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ان سب کو آپ کا انتظار تھا۔ سرور ماما نے بتایا تھا مجھے آپ کے بارے میں کہ آپ بابا کی لاڈلی تھیں اور مجھ سے بھی کتنا پیار کرتی تھیں، اور اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا ایک بار، کہ آپ سے پوچھ سکوں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کم سے کم ایک بار تو آپ وہاں آتیں، مگر آپ نہیں آئیں، اور نہ ہی کبھی کسی سے ملنے کی کوشش کی۔ ثمینہ کیسے آتی؟ میرا دل کئی بار کیا تھا آنے کو، مگر ہر بار مجھے روک لیا گیا اور ایسی ایسی باتیں بتائی گئیں کہ میرے دل میں بھی غصہ بھر گیا تھا ان سب کے لیے۔ مگر وہ بھی تو بتا سکتے تھے نا کہ تم زندہ ہو۔ آخر ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تمہیں مجھ سے دور رکھا؟ اگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ رہو تو مجھے ہی بتا دیتے، میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے منّے کے پاس چلی آتی۔ شیرو، میں نے کہا نا پھوپھی، سرور ماما نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ میں اصل میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، اور جب سے مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں پتہ چلا، میں تب سے ہی تڑپ رہا تھا آپ سے ملنے کے لیے۔ اور دیکھو، اتنے دنوں سے آپ میرے سامنے تھیں، مگر میں آپ کو پہچان نہیں پایا۔ ثمینہ، پہچان تو میں نہیں پائی تجھے۔ تجھے دیکھتے ہی مجھے محمود بھائی کا چہرہ نظر آتا تھا، اور تمہاری آنکھیں بالکل رضیہ بھابھی جیسی تھیں، مگر میں کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پائی
کہ تم ہی میرے منّے ہو۔ اب میں تجھے اپنے سے دور نہیں جانے دوں گی۔ اب سے تو میرے ساتھ رہے گا۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں دنیا میں۔ میرے محمود بھائی کا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ میری رضیہ بھابھی کا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ میرا منا میرے ساتھ ہے۔ اتنا کہہ کر ثمینہ پھوپھی دوبارہ سے میرے ساتھ لگ گئیں۔ ہم دونوں مسلسل روئے جا رہے تھے۔ ہمارے اندر کے جذبات آنسو بن کر مسلسل بہہ رہے تھے اور ہم خود کو روک بھی نہیں پا رہے تھے۔ ثمینہ میڈم کبھی مجھے گلے لگاتیں، کبھی چومنے لگتیں، کبھی زور زور سے رونے لگتیں۔ شیرو، بس کرو پھوپھی، بس کرو، اب اور نہیں، بہت رو لیا آپ نے۔ اب میں آپ کو اور رونے نہیں دوں گا۔ اب آپ اکیلی نہیں رہیں گی۔ آپ سے اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ چلیے، ہم ابھی گھر چلتے ہیں۔ نائلہ مامی، سرور ماما آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ثمینہ، نہیں نہیں، میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ ایک بار بھی میں ان سے ملنے نہیں گئی، بلکہ انہیں غلط سمجھتی رہی۔ وہ تو میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گی؟ شیرو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود اس بات سے حیران تھے کہ آپ کبھی ملنے کیوں نہیں آئیں۔ وہ آپ کو اپنی چھوٹی بہن جیسے مانتے ہیں۔ جب ان کو سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ ثمینہ، نہیں، میں نہیں جاؤں گی ان کے پاس، فی الحال ابھی تو نہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کا سامنا کر سکوں۔ شیرو، کیا میرے لیے بھی نہیں؟ ثمینہ، تیرے لیے تو میں اپنی جان دے سکتی ہوں، مگر تجھے میری قسم، مجھے مجبور مت کر۔ تقدیر نے پہلے ہی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا۔ جسے اپنی گود میں کھلایا تھا، اس کے ساتھ میں۔ اتنا کہہ کر ثمینہ میڈم مجھ سے دور ہٹ گئیں اور چہرہ دوسری طرف کر کے رونے لگیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہم دونوں کے درمیان بنے تعلقات سے اب بے چین ہو رہی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بنا میری طرف دیکھے دوبارہ سے بولیں، ثمینہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی۔ بھائی بھابھی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شاید ان کی تمنا پر ہی تمہیں میرے پاس بھیجا تھا اور میں ہوس کی آگ میں لپٹی تمہارے ساتھ۔ چھی، مجھے تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اپنے آپ سے ہی نفرت ہو رہی ہے مجھے، یہ سوچ کر کہ میں اپنے ہی بھتیجے کے ساتھ۔ شیرو، ہوس؟ کیا وہ صرف ہوس تھی؟ نہیں پھوپھی، وہ ہوس نہیں، عشق تھا۔ ایسا عشق جس میں نہ کوئی ہوس تھی، نہ کوئی بھوک۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، آپ نے میرے ساتھ
دل کی گہرائیوں سے پیار نہیں کیا۔ ثمینہ پلیز چپ ہو جاؤ شیرو، میں پہلے ہی گناہ کر چکی ہوں، مجھے اور گناہ گار مت بناؤ۔ شیرو گناہ؟ اب آپ سچے عشق کو گناہ کہنے لگیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو ہم دونوں کے درمیان جو پیار تھا وہ ایک سچ جان لینے سے گناہ ہو گیا۔ اگر ہمارے درمیان کا یہ رشتہ ظاہر نہیں ہوتا تو کیا تب بھی آپ اسے گناہ کہتیں؟ ثمینہ چپ ہو جاؤ پلیز، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایک پھوپھی بھتیجے کے درمیان ایسا رشتہ صرف گناہ کہلاتا ہے۔ معاشرے میں ایسے رشتوں کو صرف حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کو تو بعد میں جواب دینا ہے، مگر خود کو کیا جواب دوں میں؟ کیا جواب دوں؟ خود کو بھولوں اپنے ہی سگے بھتیجے کے ساتھ؟ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے، اس سے اچھا ہوتا میں مر جاتی۔ شیرو، انجانے میں ہوئے گناہ کے لیے تو کوئی بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ جس معاشرے کی دہائی دے رہی ہیں، تب کہاں تھا یہ معاشرہ جب اکیلی زندگی میں دکھوں کا بوجھ اٹھا رہی تھیں؟ تب تو یہ معاشرہ آپ کے دکھ دور کرنے نہیں آیا۔ ہم دونوں تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ اور بھی ہے۔ میں نے تو آپ کے دل کے درد کو محسوس کیا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ ہمارا ملنا ہماری مرضی سے نہیں تھا، ویسے بھی تو دنیا میں سب کچھ ہماری مرضی سے تو ہوتا نہیں، تو پھر اس میں آپ قصور وار کیسے ہوئیں؟ اگر آپ خود کو قصور وار ٹھہرا رہی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی قصور وار برابر کا ہوا نا؟ ایسے تو مجھے ہی مر جانا چاہیے۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے وہ میرے منہ سے مرنے کی بات سن کر اچانک سے پلٹیں اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ثمینہ روتے ہوئے: خبردار! جو مرنے کی بات کی بھائی کی طرح، کیا تو بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اس سے تو اچھا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ ایسی زندگی سے تو موت ہزار درجے اچھی ہے، ہزار درجے اچھی ہے۔ مار دے مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ اتنا سب کہتے کہتے وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کپڑے نوچتے نوچتے ان کا رونا دھونا اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ میں ان کے دل کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی اپنے ہی بھتیجے کے ساتھ، وہ خود کو قصور وار مان رہی تھیں۔ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا اس بات کو قبول کرنا، حالانکہ وہ سب انجانے میں ہوا تھا، جس کے لیے نہ وہ قصور وار تھیں نہ میں۔ قصور وار تھا تو صرف وقت، اور اب ہم اس دوراہے پر کھڑے تھے جہاں سے کس طرف جائیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جہاں ہم دونوں کے دل خوش بھی تھے اپنا اصلی رشتہ جان کر، وہیں اس سے پہلے ہمارے
درمیان بن چکا وہ رشتہ اب ہمارے اصل رشتے کی پگڑی پر داغ سا لگ رہا تھا۔ اس سچائی کے سامنے آنے سے پہلے تک میں ثمینہ پھوپھی کی دنیا تھا، اور اب وہ خود سے ہی شرمندہ ہو رہی تھیں، صرف میری وجہ سے۔ حالانکہ میرے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، مگر کیونکہ میں پہلے ہی ایسے رشتوں میں پڑ چکا تھا، مگر پھوپھی کے لیے یہ بہت بڑی غلطی بن گئی تھی۔ شیرو، مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا جب میرے ماں باپ مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اتنے سالوں تک میں عزت سے انجان رہا۔ جب سے مجھے میرے ماں باپ کے بارے میں پتہ چلا، میں تب سے ہی خود کو اکیلا سمجھنے لگا تھا، اور پھر مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا۔ سب نے یہی کہا کہ آپ پاپا کی جان تھیں، اس لیے آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کس لیے آپ نے اپنے اکلوتے بھتیجے کے بارے میں جاننے کی کوشش تک نہیں کی۔ اور اب جب آپ میرے سامنے ہیں تو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، میں نے آپ کے ہر درد کو محسوس کیا، اور ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس میں کس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر آپ اس کے لیے خود کو کیوں قصور دے رہی ہیں؟ یہ ہماری مرضی نہیں تھی جو ہم قریب آئے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کبھی دکھی نہیں ہونے دوں گا، اور آج پھر سے آپ دکھی ہیں، صرف میری وجہ سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی پھوپھی کے ملنے کی خوشی مناؤں یا پھر جو ہوا اس کے لیے سوگ مناؤں، مگر اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دل سے محبت کی ہے پھوپھی، جس میں ذرا سی بھی ہوس نہیں تھی۔ یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، چاہے یہ سب انجانے میں ہوا ہو، مگر یہ گناہ کبھی نہیں تھا۔ پھر بھی اگر آپ اسے گناہ سمجھ رہی ہیں تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے دیکھ کر آپ کو بار بار دکھ ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کبھی دکھی ہوں۔ میں جا رہا ہوں پھوپھی، سوچا تھا کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، مگر زندگی اس موڑ پر لے آئے گی یہ نہیں جانتا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مگر اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اگر آپ نے اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں بھی خود کو ختم کر لوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ پھوپھی مسلسل روئے جا رہی تھیں، مگر میری آخری بات سن کر وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگیں، مگر اب مجھ میں اور ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں رکوں۔ پھوپھی کو اس وقت سمجھانا شاید ناممکن تھا، اس لیے میں وہاں سے نکل آیا۔ مجھے لگا کہ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لیں، اس لیے میں نے یہ سب کہہ دیا تھا۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی زیادہ دکھی ہو رہی ہیں، اور جتنا زیادہ وہ ایموشنل تھیں۔ اس وجہ سے میرے دل میں
ایک ڈر سا تھا۔ جاتے جاتے یہ سب کہہ کر میں نے انہیں کچھ بھی غلط کرنے سے روک تو دیا تھا، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ اتنے سالوں بعد ہم ملے تھے تو کس موڑ پر۔ اب پھوپھی کیا فیصلہ کریں گی یہ ان پر تھا، مگر اب میں انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے گھر سے نکل کر میں خود کو سنبھالتا ہوا پیدل چل پڑا۔ وہیں ثمینہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ جاتے جاتے شیرو نے جو کہا تھا وہ سب سن کر اس کا دل ایک انجانے سے ڈر سے بھر گیا تھا، مگر اسے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تقدیر نے آج دوبارہ پھر سے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ثمینہ کی زندگی بس دکھ درد کی کتاب بن کر رہ گئی تھی۔ بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ چھن گیا۔ اس کے بعد جو اس کی دنیا تھا، اس کا بڑا بھائی جو اسے ماں باپ، بہن، دوست سب کا پیار دیتا تھا، اسے بھی تقدیر نے چھین کر بے سہارا کر دیا۔ سوتیلے بھائیوں نے اپنے سر پر بوجھ سمجھ کر غیر لوگوں کے حوالے کر دیا، جہاں اسے سوائے دکھوں کے کچھ نہیں ملا۔ اتنے سالوں بعد اسے شیرو کے روپ میں تھوڑی سی خوشیاں ملی تھیں۔ ایک امید کی کرن اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اس کی سوئی ہوئی زندگی میں پھر سے رنگ بھرنے لگے تھے، مگر ایک ہی پل میں سب سے ختم ہو گیا۔ جسے وہ اپنی زندگی سمجھ رہی تھی، جس کے ساتھ وہ اپنی عمر گزارنا چاہتی تھی، وہ اس کا اپنا سگا بھتیجا نکلا، جسے گود میں کھلایا تھا، اسی کی گود میں وہ کھیل رہی تھی۔ اتنے دنوں سے ثمینہ کو جتنی خوشی اپنے بھتیجے کو زندہ دیکھ کر ہوئی، اس سے کہیں زیادہ دکھ اسے اپنے اور شیرو کے تعلقات پر ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، یہاں پھر وقت کا پہیہ پیچھے گھوم جائے، اور جو کچھ بھی ابھی کچھ دیر میں ہوا وہ سب نہ ہو، مگر دونوں ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ ثمینہ من ہی من میں اتنا دکھی ہو گئی تھی کہ اسے زندگی کے اس روپ سے زیادہ موت اچھی لگ رہی تھی۔ مگر جاتے جاتے شیرو نے خود کو مارنے کی جو دھمکی دی تھی، اس دھمکی کے بعد اب وہ مر بھی نہیں سکتی تھی۔ ثمینہ شیرو کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اسے گلے لگانا چاہتی تھی، مگر ایسا کرنے کی بھی جیسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سوائے رونے کے اب اس کے پاس اور کچھ نہیں بچا تھا۔ زمین پر بیٹھی وہ روئے جا رہی تھی، اور بار بار اس کے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا، آخر اس کی کون سی ایسی خطا تھی جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی؟